ذوالجلال کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان معاشرے کا حصہ ہیں، کہ جہاں میں نیکی کرنے والے بھی موجود ہیں اور نیکی کا جذبہ بھی موجود ہے، اور بدقسمتی سے اس معاشرے کے اندر برائی کرنے والے بھی زیادہ ہو رہے ہیں، برائی پھیلانے والے ان کا بھی عروج بڑھتا جا رہا ہے، فحاشی اور ریانی اس کو پروموٹ کرنے والے زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو بے حیائی پھیلانا، فحاشی کو پروموٹ کرنا اور اس کو ہوا دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بے حیائی اور فحاشی سے بچنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور بے حیائی سے بچ کے حیا کا بہتر بن جانا یہ اللہ والوں کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ جس انسان کے اندر حیا ہے اس میں ایمان بھی ہے، اور جس میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان بھی ہے۔ یہ حیا اور ایمان اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں ہوا کرتا ہے۔ جس کے اندر حیا چلی جائے اس میں ایمان باقی نہیں رہتا، نہ ہی وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ انسان میں اللہ جل جلالہ نے کچھ فطرتاً چیزیں ڈالی ہیں، ان میں ایک حیا بھی ہے، اور اگر انسان میں حیا آ جائے تو معاشرہ کا خوبصورت بن سکتا ہے۔ ایک انسان جو دنیا میں جی رہا ہے، زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی زندگی خوبصورت بن سکتی ہے اگر اس کے اندر حیا آ جائے۔ حیا کا زیور اوڑھ لینا یہ اللہ جل جلالہ کے متقین بندوں کا شیوا ہوتا ہے، اور ایمان بھی اسی انسان میں ہوتا ہے کہ جس کے اندر حیا پیدا ہو جائے۔ یہ دونوں آپس میں بڑا گہرا تعلق رکھتی ہیں، یہ دونوں چیزیں۔ تو اگر حیا ہے تو سمجھ لو ایمان بھی ہے۔ حیا چلا گیا، انسان کے اندر حیا اٹھ گیا تو سمجھ لو ایمان بھی ختم ہو گیا۔ تو اس لیے جس کے اندر حیا ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے، اور ایمان والا بندہ کبھی بھی فحاشی اور ریانی کو نہیں بلائے۔ جس کے اندر حیا ہوتا ہے وہ بے حیائی کو نہیں پھیلاتا، بے حیائی کو پروموٹ نہیں کرتا، اس کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر نہیں کرتا۔ اگر کوئی شادی میں آ جائے وہاں پہ
ہو سکتا ہے اس بے حیائی کو روکو۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو انسان میں ہونا چاہیے کہ یہ بے حیائی ہے، یہ بری چیز ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اور اس برائی کو برائی ہی سمجھنا، یہ ایک حیا والے انسان کی صفت ہوا کرتی ہے۔ اور حیا والا انسان جو با حیا ہوتا ہے وہ اپنے رب سے بھی ڈرتا ہے، اللہ ذل جلال سے خوف کھاتا ہے کہ یہ برائی ہے، رب کا عذاب نہ آئے۔ اس بے حیائی میں اگر شریک ہو گئے تو پتہ نہیں کیا بنے گا کل کو۔ دنیا میں اگر کچھ نہ بھی ہوا تو اس دنیا سے جانا ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ اکثر یہی ہوتا ہے، کئی شادیوں میں اکثر میرا بھی جانا ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں تو بعد میں پھر گانا بجانا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ایسی محفلوں میں، لیکن یقین مانے دل ہوتا ہے کہ وہاں پہ ڈھول ڈھمکا چل رہا ہے، اور عین اسی وقت میں جب خاص کر کھانے کی باری ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، اسی وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک کھانا ختم نہ ہو جائے وہ ڈھول ڈھمکا وہ تیز ہی ہوتا ہے۔ تو اس برائی سے کیسے بچنا ہے؟ اپنے آپ کو کس طرح اس سے روکنا ہے اور معاشرے کو کیسے بچانا ہے؟ اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کریں، اپنے رب کی طرف لوٹے کہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جب دل کے اندر ڈر آ جائے گا، رب کا خوف آ جائے گا، پھر معاشرے کی یہ برائیاں خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، سورۃ النحل 14 پارہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اے لوگوں مسلمانوں، اپنے اندر عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو۔ اللہ ذو الجلال جو کہ پوری کائنات کا رب ہے، اس نے حکم دیا ہے پوری انسانیت کو کہ اپنے اندر عدل کو پیدا کرو، انصاف کو پیدا کرو، انصاف کے تقاضے پورے کیا کرو۔ پوری انسانیت کو اعلان کیا۔ ایک حکمران ہے، وہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرے، اور اس کے وزیر اور جتنے بھی مشیر ہیں وہ اپنے اپنے عہدے میں بیٹھ کے انصاف کے پیمانے پورے کیا۔ ایک جج ہے، وہ کمرہ عدالت میں انصاف کرے، وکیل ہے تو اپنے چیمبر میں انصاف کرے، انصاف لکھے۔ اگر ظلم لکھتا ہے، ظلم کا ساتھ دیتا ہے، ظالم بن جاتا ہے، کل قیامت کا دن رب کی عدالت بھی لگنے والی ہے، پھر وہاں پہ اس طرح کے انسان کھڑے ہو۔ تو جو بھی جس عہدے پہ ہے، انصاف کے پیمانے پورے کرے، اور نیکی کرو، احسان کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، نیکی کو پروموٹ کیا کرو، بے حیائی کو نہ پھیلایا کرو۔ لوگوں کے اندر اگر نیکی کو پھیلاؤ گے، کوئی انسان وہ نیکی کرنے لگ جائے گا، تمہاری آخرت بن جائے گی، آخرت سنور جائے گی۔ وَإِيتَاءِ
ذی القربى اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، رشتہ داریاں نہ توڑو، ان کے ساتھ محبت کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ اور بے حیائی اور فحاشی اس کو نہ پھیلاؤ، فحاشی سے رک جاؤ۔ جب انسان فحاشی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، پھر رب تعالیٰ کی عذاب بھی آ جایا کرتے ہیں۔ فحاشی اور ریانی انسان اپنی زبان سے بھی کہتا ہے، بیہودہ باتیں لوگوں میں پھیلاتا ہے، ان کا پرچار کرتا ہے، فحاشی کو عروج دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کے ہاں یہ ایسے لوگ ہیں جو فحاشی پھیلاتے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی حکمران آئے ہیں اور دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان کے اندر حیا تھی، انہوں نے اپنے اندر حیا کو سمیٹا، حیا کے پیمانے پورے کرتے تھے۔ اور سب سے آخر میں آنے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو اللہ ذوالجلال نے حیا کا پیکر بنا کر بھیجا، جس جیسی ہستی دنیا میں آئی نہیں ہے اور نہ ہی دوبارہ آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، اللہ ذوالجلال نے حیا میں ساری خیر رکھی ہے۔ حیا خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر برکت ہی برکت ہے، بھلائی ہے۔ اور جو حیا کو چھوڑ دیتا ہے، بے حیائی کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے اور اس پہ زندگی بسر کرنے لگ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بے حیائی پھیلانا یہ زندگی کا حصہ ہے اور اسی میں ایک بڑا مزہ ہے۔ بے حیائی کے اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ حیا کے اندر اللہ ذوالجلال نے خیر و برکت رکھی ہے۔ حیا اگر نکل جائے تو پھر ایمان بھی باقی نہیں رہتا، اور جہاں ایمان نہ ہو تو پھر اس انسان کا دنیا کے اندر جینا کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ اللہ ذوالجلال کے عبادت کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی پورے نہیں کرتے، کیونکہ اس کے اندر ایمانی غیرت ختم ہو گئی، ایمانی لذت اور راحت ختم ہو گئی ہے۔ اگر یہ ایمان انسان کے اندر موجود ہو تو پھر رب کا پیار ملتا ہے، اللہ ذوالجلال کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حیا کے تقاضے پورا کرنے کا حکم دیا کہ لوگوں مسلمانوں اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ حیا ہوگا تو پھر انسان ظلم نہیں کرے گا، حیا ہوگا تو لوگوں کا حق نہیں مارے گا، حیا ہوگا تو برائی کے قریب نہیں جائے گا، گناہوں سے بچے گا۔ اور اگر بے حیائی پھیلائے گا، گناہوں کے اندر ڈوبتا ہی چلا جائے گا اور بے حیائی پھیلائے گا تو اللہ ذوالجلال کی عذاب کا مرتکب بن جائے گا۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، وہ لوگ جو بے حیائی کو پسند کرتے اس کو پھیلاتے ہیں، لهم في الذين آمنوا لهم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید، دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہی عذاب۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور تیرا رب ہی جانتا ہے وہ عذاب کیسے عذاب ہے اور کتنے خطرناک عذاب ہے۔ اس
لیے بے حیائی سے بچے، حیا کے پیکر بنے، اپنے اندر حیا پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان بالجنہ، جس شخص کے اندر حیا آ جائے اس کے اندر ایمان بھی آ جاتا ہے، اور جس میں ایمان آ جائے وہی ایمان پھر انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر تین چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ حیا آ گئی تو سمجھ لو ایمان بھی آ گیا، حیا آ گئی تو پھر جنت کے حقدار بھی بن جائیں گے، جنت کے وارث بن جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حیا کے بہتر ہیں۔ آپ کے اندر ایک گواری آگ سے بھی زیادہ حیا تھا، اتنا حیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پوری کائنات کے لیے آئے دیا۔ ایمان کی وہ چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، اور حیا جس کے اندر آ جائے اللہ رب العزت کی جنت کا مہمان بن جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان ولا ایمان لمن لا احیاء له، ایمان کی 70 شاخیں ہیں، جس میں ایمان نہیں ہے، جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے، اور جس کے اندر حیا آ جائے اس کے اندر ایمان بھی آ جاتا ہے، وہ اپنے رب کا پیارا بن جاتا ہے۔ الحیاء والایمان قرن جميعا واذا رفع احدهما رفع الاخر، حیا اور ایمان انسان کے دل میں جمع ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اٹھ جائے تو دوسری بھی خود بخود چلی جاتی ہے۔ حیا چلی جائے تو ایمان بھی چلا جائے۔ اس لیے بے حیائی سے بچیں، بے حیائی کو پھیلانے سے بچیں۔ آج بدقسمتی سے معاشرے کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، بے حیائی کو پھیلایا جاتا ہے۔ لوگ بڑے ہش ہش کرتے کہ بے حیائی ہے، کیا کمال کر دیا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ کوئی ایک گانا اپلوڈ کر دیتے ہیں، کوئی سانگ اپلوڈ کر دیتے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں آپ کے نامہ اعمال میں تو گناہ بھرے بھرے جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں سے گریز کریں، گانے اور بے حیائی اس کو پروموٹ نہ کریں، نیکی اور خیر کی بات کو لوگوں تک پھیلائیں جو کل کے لیے آپ کو صدقہ کل کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں حیا کا بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دور غیرت اور حیا کا دور تھا، اور والدین بہن بھائی اس وقت غیرت مند ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور کے اندر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا تھا۔ بے حیائی اور معاصی اور ریانی اس وقت یہ کام نہیں ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حج کے لیے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی وہ بھی آپ کے ساتھ تھی، اور رستے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ناپاک ہوئی، اور جب حج کر کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا قافلہ لے کے واپس آ رہے تھے تو مومنوں کی ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول آپ سب نے حج بھی کیا ہے عمرہ بھی کیا ہے، میں نے اکیلا حج ہی کیا ہے، میرا عمرہ نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا ہم اس وادی صبا میں تمہارا انتظار کریں گے، تم اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ جاؤ اور عمرہ کر کے واپس آ جاؤ۔ آج جہاں مسلمان مومن مسجد عائشہ کے پاس وہاں سے باہر حرم سے احرام باندھ کر جب عمرے کے لیے آتے ہیں وہاں سے پھر تم حرام باندھ کر عمرہ کر لینا اور واپس وادی صبا میں آ جانا، یہاں پہ ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کا وقت ہے، اپنے بھائی عبد الرحمن ان کے ساتھ اونٹنی پہ سوار ہوتی اور رات کا وقت ہے، اب آتی ہے، دور دور تک کوئی شخص نظر نہیں آ رہا، لیکن گرمی کی شدت اور تپش اتنی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی انہوں نے حجاب کیا اور پردے کے اندر ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے سانس اکھڑ رہی تھی، آپ نے سر سے تھوڑا سا پردہ چکایا تو آگے بھائی غیرت مند بیٹھا ہوا تھا، اس نے چھڑی پکڑی، اس کے ہاتھ میں تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں۔ حضرت عائشہ کو پتہ چل گیا کہ بھائی کی غیرت کو کرنٹ لگا ہے کہ میں نے پردہ کیوں اٹھایا۔ کہنے لگی کہ یہاں پہ تو کوئی شخص دیکھ بھی نہیں رہا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا، اور گرمی کی شدت اتنی ہے جس کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا پردہ اوپر کیا ہے تاکہ تھوڑی سی ہوا لگ جائے، سانس آ جائے۔ تو بھائی غیرت مند تھا، کہتا ہے میں نے بھی تو کچھ نہیں کیا، میں نے بھی تو اونٹ کو ہی مارا، آپ کو نہیں مارا۔ اس وقت بھائی غیرت مند ہوا کرتے تھے، ان کے اندر غیرت تھی، والدین بھی غیرت مند تھے، ان کے اندر غیرت تھی، حیا کے پیکر تھے۔ آج غیرت کہاں ہے؟ دور دور تک معاشرے میں نظر نہیں آتی۔ غیرت ہو تو پھر ایسی غیرت ہو جو اس وقت کے دور میں صحابہ کرام کے اندر موجود تھی۔ اگر غیرت ہو تو بیوی بند سور کر شاپنگ کرنے کے لیے شہروں کے اندر نہیں گھومتی پھرتی۔ اگر غیرت ہو تو پھر انسان گھر میں نہیں بیٹھتا، اور اگر بغیرت بن جائے تو پھر گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، بیوی جاتی ہے اور کیا لینے کے لیے؟ سبزی لینے کے لیے، ٹنڈے لینے کے لیے جا رہی ہے، کوئی جناب آلو لینے کے لیے جا رہی ہے، اس لیے کہ شوہر بغیرت بن چکا ہے، اور عورت کو کہہ رہے کہ جاؤ دکان سے سبزی لے کر آؤ، گھر کی سامان کی شاپنگ کر کے آؤ۔ شہر میں ایسے بھی لوگ ہیں جو شہروں میں اپنی بیویوں کو چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں کہ جاؤ یہاں سے جو سامان خریدنا ہے خرید، اور جاتی بھی بن سور کے ہیں، خوبصورت ہو کر جاتی ہیں کہ لوگوں ہمیں دیکھ لو، اتنا ہم نے میک اپ کیا ہے، کس لیے کیا؟ خوشبوئیں لگائی ہیں، کس لیے لگائی ہیں؟ تمہارے لیے تو لگائی ہیں، ہمیں دیکھو تو صحیح، اتنی محنت بھی ہے، اور اتنی محنت کرنے کے باوجود تم لوگ نہیں دیکھو گے تو میرے سجدے سوارنے کا بھی فائدہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی بے حیائی سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا کے اندر اللہ ذو جلال نے خیر ہی خیر ہے، حیا کے اندر بھلائی بھلائی ہے، یہ نیکی ہے جو حیا کو اپناتا ہے اللہ ذو جلال کے ہاں وہیں بلند ہوتا ہے۔ اور اگر حیا نہ بچے، اگر حیا اٹھا لی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے مہاجرین صحابہ سے کہا یا معشر المہاجرین خمس واعوذ باللہ ان تدرکوہن، میرے صحابہ 5 بیماریاں جب آ جائیں گی تو پھر 5 طرح کے عذاب بھی آ جائیں گے۔ 5 بیماریاں جب آئیں گی تو پھر اس وقت 5 طرح کے عذاب بھی آئیں گے، اور میں ان بیماریوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ کون سی 5 بیماریاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں اپنی زندگی میں ان چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی آ جائے اور وہ انسان بے حیا بن جائے، وہ قوم بے حیا بن جائے، بے حیائی کو پروموٹ کرنے والی بن جائے، اور اس کے اندر ایسے ایسے فعل آ جائیں کہ بے حیائی کرنے والے بن جائیں اور فحاشی اور ریانی کا پنچان کرنے لگ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اعلانیہ بے حیائی شروع کر دیں اور بڑھ چڑھ کے دوسرے میں حصہ لے کہ اس نے بے حیائی پھیلائی ہے میں اس سے بڑھ کے بے حیائی پھیلاؤں گا، اور لوگ بے حیائی پھیلانا یہ فخر سمجھیں گے کہ بے حیائی پھیلانا یہ تو بڑے فخر کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بے حیائی کو پھر لوگ پروموٹ کریں گے، اس کو فخر سمجھیں گے، اور لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، نظر کا پردہ ہوتا ہے، انسان کے جسم کا پردہ نہیں ہوتا۔ اس وقت پھر ایسی برائیاں عروج پہ پہنچتی ہیں، اس طرح کی برائیاں اور جھڑ پکڑتی ہیں، معاشرے میں اور آتی ہیں۔ جب کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، جسم کا پردہ نہیں ہوتا، تو اسلامی معاشرے کے اندر ایسے ایسے دجالی فتنے اٹھیں گے کہ لوگ بے حیائی کو فخر سمجھیں گے کہ بے حیائی پھیلانا یہ تو بڑی کمال کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّعُونُ، جب یہ وقت آ جائے گا لوگ فحاشی اور ریانی کو پھیلائیں گے اور فخر سمجھیں گے۔ آپ نے فرمایا اِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّعُونُ وَالْأَوْجَاعُ إِلَيَّ لَمْ تَقُلْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِي، آپ نے فرمایا جب ایسے معاشرے کے اندر برائیاں آ جائیں گی، فحاشی اور یعنی پھیلے گی، پھر اس وقت تمہارے اندر ایسی ایسی بیماریاں آ جائیں گی طاعون جیسی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور آج دیکھ لیں ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر کیسی کیسی بیماریاں ہیں، ڈاکٹروں کے پاس ان کا علاج نہیں، لاکھوں روپے لوٹنے کے بعد آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی دنیا کے اندر کوئی ویکسین بنی ہی نہیں، ابھی اس کا کوئی علاج آیا ہی نہیں ہے۔ کینسر کو دیکھ لیں کتنی بڑی بیماری، ڈاکٹر انجیکشن لگا لگا کے تھک جاتے ہیں، آخر کیا ہوتا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج دنیا میں ہے ہی نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وہ وعید پوری ہو رہی ہے جو 1450 سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ جب لوگوں کے اندر فحاشی اور ریانی اور بے حیائی عام ہو جائے گی اور لوگ اس کو فخر سمجھیں گے تو پھر ایسی ایسی طاعون جیسی بیماریاں آئے گی تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ بیماری ہے کون سی۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ، اور جو قوم ہیرا پھیری کرنے لگ جائے، جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے، اور ایسے ایسے لوگ جو دکانوں پہ بیٹھے ہوتے اور ریڑیوں کے اوپر پھلوں کے اتنے ڈھیر لگائے ہوتے ہیں، خراب سبزیوں کو بڑا خوبصورت نمائش کر کے بنا کے رکھا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا کہے کہ کمال، یہ خریدنا چاہیے۔ اور اگر کوئی پھل ہے اس کے اوپر سٹیکر لگا دیے جاتے ہیں کہ دیکھنے والے لے جائیں، دھوکہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ فراڈ ہے، اس سے بچ جائیں۔ یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے دنیا کے اندر آج معاشرے کے اندر 100 میں سے کوئی ایک ایسا انسان جو ایماندار، کوئی ایک ایسا انسان بڑی مشکل سے ملتا ہے جو ایماندار ہو۔ ناپ تول میں کمی ہوتی ہے۔ اگر کوئی الیکٹرک کنڈا ہو اس کے اوپر بھی بے ایمانی ہوتی ہے، اور اگر کوئی تکڑی میں توڑنے والا ہے اس کے پاس اس طرح کا میزان ہوتا ہے، اس کے اندر بھی بے ایمانی نظر آتی ہے۔ کوئی بڑی مشکل سے ایسا انسان جو ایماندار کو نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جو اس طرح کے انسان ہو، ناپ تول میں کمی کرنے والے، تولنے کے اندر اس کے اندر کمی کرنے والے، ماپ کے اندر فراڈ کرنے والے، الیکٹرک اس کے اندر جو گڈھا ہوتا ہے اور منوں کے حساب سے وزن کرنا ہو تو اس کے اندر بھی پھر بے ایمانی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی قوم کے اندر پھر 3 طرح کے عذاب آتے ہیں، اتخذوا بالسنین وشدت البعون وجور سلطان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی کہ لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے اور ہیرا پھیری کرنے لگ جائیں گے، اس وقت 3 طرح کے عذاب آئیں گے۔ سب سے پہلا تمہارے اندر اللہ ذوالجلال قحط سالی کو پیدا کر دے گا، حکمران ظالم آ جائیں گے، رزق کے اندر تنگی آ جائے گی۔ یہ 3 عذاب کس وجہ سے آئیں گے؟ جب لوگ ناپ تول کے اندر، پیمائش کے اندر کمی کرنے لگ جائیں گے، وزن اور تول کے اندر ہیرا پھیری کرنے لگ جائیں گے، پیمائش کے اندر کمی کرنے لگ جائیں گے، اللہ رب العزت کے یہ 3 عذاب اس قوم کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ تو ان کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ بے حیائی کو، فحاشی اور ریانی کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا تدبیر اختیار کی ہے کہ بے حیائی کو کس طرح روکا جائے؟ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اللہ رب العزت فرماتے کہ اے مومنوں، مسلمانوں، جب تم بازار میں جاؤ، رستے میں چلو، اپنی نظر کو جھکا لیا کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیا کرو۔ اگر یہ وصف تمہارے اندر آ گیا تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی۔ اپنی نظروں کو جھکا لو، غیر محرم عورت نظر آئے تو اپنی نظر کی حفاظت کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا لا تتبع النصرة النصرة، اے علی اگر تمہیں اچانک کوئی عورت نظر آ جائے، تمہاری نظر اچانک کسی غیر محرم عورت پہ پڑے تو دوبارہ اس کے اوپر نظر نہ ڈالنا، دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھنا۔ کیا مطلب؟ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو معافی ہے، اگر دوبارہ اس طرح کا کام کیا جائے تو پھر کوئی معافی نہیں۔ اور عورتوں کے لیے بھی اللہ ذوالجلال نے حکم نازل کیا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں عورتوں سے کہا کہ وہ بھی مردوں کو گھوریاں ڈال ڈال کے نہ دیکھیں۔ عورتوں کو بھی حکم ہوا ہے کہ وہ مردوں کی طرف نہ دیکھیں، اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، اور جب رستے میں چلے تو ان کے پاؤں کی آواز بھی نہ سنائی دے کہ آگے چلنے والا مرد اس کو پتہ چلے کہ پیچھے عورت آ رہی، زمین پہ چلے اور اس کا پاؤں اس طرح نرمی کے ساتھ ہو اور اس طرح نرمی کے ساتھ زمین پہ پاؤں رکھے تو اس کی آواز بھی نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، رب تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں چھپ کے رہیں۔ یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو وہ پائلٹ بن جائیں، کسی کی سیکٹری بن جائیں یا کسی فیکٹری کے اندر مینیجر بن جائیں یا کوئی ایسا کام کرنے لگ جائیں اور کہیں کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے۔ یہ کام تو مردوں کے ہیں، مرد کر سکتے ہیں، عورت کو حکم نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرے اور وہ پائلٹ بن جائے اور وہ مینیجر بنی بیٹھی ہو اور اب فحاشی اور ریانی کا پرچار کرتی پھر رہی ہو۔ ہاں وہ عورت جو مجبور ہے، بیوہ ہے اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ باہر جا سکتی ہے کام کرنے کے لیے اور پھر گھر کے اندر واپس آ جائے، اور جب اس کی اولاد بڑی ہو جائے پھر وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائے اور اس کی اولاد کو چاہیے کہ وہ باہر جا کے کام کرے، معیشت کمائے، گھر میں لا کے دے، اور عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے عورت کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے، اور اگر گھر کے دروازے پہ کوئی دستک دے تو گھر میں کوئی نہ ہو، اکیلی عورت ہو تو اس عورت کو یہ چاہیے کہ وہ آگے سے جواب اس طرح کر دے کہ اس کا لہجہ بڑا کڑک ہو، بڑے کڑک لہجے کے اندر وہ آگے سے کہے کہ گھر کے اندر کوئی نہیں، یا میرا شوہر کہیں کیا ہوا۔ اگر کوئی دستک دیتا ہے تو اس کو جواب کڑک لہجے میں دے اور اتنے نرم انداز میں نہ کہے کہ جی گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، اور وہ اسی آواز کو سن کے کہے کہ جناب بڑی میٹھی آواز ہے، پھر ہی پوچھ لیں۔ تو عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ بڑے کڑک لہجے کے اندر کہیں کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، یا جو بھی معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خواتین کو گھر نکلنے سے منع کیا، اور دوسرا خوشبو لگانے سے بھی منع کیا کہ جب گھر سے نکلے تو پھر خوشبو نہ لگے۔ خوبصورتی اور بن سور کر میک اپ کر کے گھر سے نہ نکلے، سادہ لباس پہن کر اور مکمل حجاب کر کے اور خوشبو بھی نہ لگائیں پھر گھر سے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارحما، میرے صحابہ ایک دور آئے گا اور اس دور کے اندر دو گروہ ایسے ہیں
کہ وہ جہنمی ہے، میرے صحابہ دو گروہ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ایک وہ ظالم حکمران، وہ پولیس جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ایسے ظالم حکمران جو لوگوں پر رعایا پر ظلم کرتے ہیں، اور دوسرا وہ آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کأسنمة البخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی، جنہوں نے اتنا ٹائٹ لباس پہنا ہے کہ ان کے جسم کی ساخت نظر آ رہی ہے، دیکھنے میں تو لباس پہنا ہے لیکن لوگوں کو ان کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہیں، حجاب کیا ہے۔ آج تو برقعے بھی اتنے ٹائٹ آگے ہیں کہ عورت پہنتی ہے دکھانے کے لیے کہ میں نے برقعہ پہنا ہے، لیکن پھر بھی عورت کا جسم واضح نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے ٹائٹ لباس پہننے سے منع کیا ہے جس سے انسان کی نشو و نما نظر آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں اور وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں، ایسے عورتوں کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ ایسی عورتیں ہیں وَلَا يَجِدْنَ رِيحَ الْجَنَّةِ کہ یہ جنت کی خوشبو تو دور کی بات ہے، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت دور تک آ رہی ہوگی، لیکن یہ جو عورتیں ہیں ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسی عورتوں کے بارے میں کہا کہ جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور لباس پہننے کے باوجود ایسی نظر آتی ہے کہ انہوں نے لباس پہنا ہی نہیں، ایسی عورتوں کے لیے رب تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دور غیرت کا دور تھا، اس وقت صحابہ کے اندر غیرت تھی، حیا تھا، ایمانی قوت تھی، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اترا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق کا موقع ہے، آپ خندق کھود رہے ہیں، ایک نہر کھود رہے ہیں کہ دشمن جو ہے آگے نہ آ سکے۔ ایک صحابی آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس، اے اللہ کے رسول میری نئی شادی ہوئی، کیا میں گھر جا کے اپنے گھر والوں کی خیریت دریافت کر سکتا ہوں؟ صحابی اجازت مانگتا ہے، اللہ کے رسول اجازت دیتے ہیں۔ صحابی گھر جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی گھر کے دروازے پہ کھڑی ہے۔ صحابی کو غصہ آتا ہے، تیر نکالتا ہے، بیوی کو مارنے لگتا ہے۔ آگے سے بیوی اشارہ کرتی ہے کہ رکو پہلے میری بات سن لو۔ وہ قریب جاتا ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ عورت کہتی ہے پہلے گھر کے اندر جاؤ،
گھر کے اندر تو دیکھو کہ کیا ہے، صحابی گھر میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک بڑا سانپ ہے جو بیٹھا ہے، اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سانپ کی وجہ سے میری بیوی گھر سے باہر آئی ہے۔ صحابی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، صحابی پھر تیر نکالتا ہے، سانپ کو اپنا نیزہ نکالتا ہے، سانپ کو نیزہ مارتا ہے، اور پھر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ نیزہ سانپ کو لگتا ہے اور سانپ اڑ کے پھر اس صحابی کو ڈس بھی لیتا ہے، جس کی وجہ سے صحابی شہید بھی ہو جاتا ہے اور وہ نیزہ سانپ کو بھی لگتا ہے، سانپ بھی مر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی ایمانی غیرت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔